رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اچھا، بے خدا تعلیم، گاڈ لیس ایجوکیشن کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ انسان اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، اپنی منطق اور لاجک، بیسک بنیادی عقل کھو بیٹھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرق کرنے لگتا ہے دو قسم کی تخلیق کے اندر، ایک انسانی تخلیق اور ایک خدا کی تخلیق. جہاں تک انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ ان کو اس کے بنانے والے کی طرف ہی منسوب کرے گا. اگر آپ کہیں گے کسی نے یہ گھر کس نے بنایا، وہ کہے گا گھر بنانے والے نے، ڈیزائنر نے بنایا. یہ سافٹ ویئر پروگرام کس نے لکھا، پروگرامر نے لکھا. جیسے آپ قدرت پہ آ جائیں گے کہ یہ آسمان اور یہ زمین، ستارے کس نے بنائے، وہ کہے گا یہ قدرت نے بنائے. وہ اس کو اس کے اوریجنل بنانے والے کی طرف منسوب نہیں کرے گا. پہلے میں آپ کو 3 مثالیں قرآن سے دوں کہ قرآن اس مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے اور کیسے انسان کی بے خدا تعلیم سے نکال کر اس کو صحیح ذہنیت دیتا ہے. 3 بس میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، پھر میں واپس اس بات پر آتا ہوں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں 21 اور 22 کے اندر، بندگی کرو اپنے رب کی، جو اس رب کی جو تمہارا بھی تم سے پہلے گزرے ہوئے ہیں ان سب کا خالق ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا. اب یہ نہیں کہا کہ زمین خود بخود قدرت نے بنا دی، نہیں، اس نے بنایا. آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، خود نہیں برس پڑا. اسی طریقے سے سورہ ملک کے اندر آیت نمبر 19 کو دیکھیں، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں انہیں تھامے ہوئے. سائنس کہے گی ہوا، ایئر ریزسٹنس، پتہ نہیں کیا کچھ، قدرت نے پرندوں کو تھاما ہوا ہے. یہاں پہ رحمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب ہے. اور اسی طریقے آخری مثال سورہ نحل کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرماتا ہے. اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، خود نہیں، قدرت نے نہیں کر دیا. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اس نے جانور پیدا کیا. تو سب منسوب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کیا جا رہا ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ایک ذہنی تضاد ہو جاتا ہے. جب آپ دنیاوی کسی بھی تخلیق کو دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک عمارت کو بنا ہوا دیکھیں، جب آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں، آپ فوراً کہتے ہیں کہ جس نے اس بلڈنگ کو بنایا ہے، اس عمارت کو بنایا ہے، اس ڈیزائنر نے اس کی اتنے کھڑکیاں رکھی، اتنے دروازے رکھے. جب کسی پروگرام کو دیکھتے ہیں، کمپیوٹر پروگرام کو، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سافٹ ویئر ڈیولپر نے یا سافٹ ویئر انجینئر نے خود یہ پروگرام لکھ کر اس کے اندر یہ خصوصیات رکھی کہ ادھر کلک کرو گے تو یہ ہوگا، ادھر کلک کریں گے تو یہ ہوگا. لیکن جو بھی اسپیسیفکیشنز آپ کو مل جائیں، کسی بھی دنیاوی کتاب لے، اس کے اندر اتنے چیپٹرز ہیں، وہ لکھنے والے نے اتنے چیپٹرز رکھے، کوئی بھی خصوصیات ہوگی. لیکن جب جیسے ہی آپ قدرت کے اندر جائیں گے، ویسے ہی ساری عقل ختم ہو جائے گی اس بے خدا تعلیم کی وجہ سے، جو ہر چیز منسوب کرتی ہے قدرت کی طرف. قدرت نے یہ کر دیا، بجائے کہ اس کے ڈیزائنر کی طرف جائے. تو جس طرح بلڈنگ بنانے میں جو دروازے، جتنے کھڑکیاں ڈیزائنر نے ڈیزائن کی، سافٹ ویئر کے اندر جتنی پروگرامر نے کی، جب قدرت پہ آئے گی بات، زمین و آسمان خود ہی بن گئے، ستارے خود ہی بن گئے. ان کی اسپیسیفکیشنز پہ جائیں، سورج کتنا گرم ہونا چاہیے، سورج اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، سورج کی رفتار کتنی ہونی چاہیے، زمین کی اور زمین کے اندر جو ہے وہ گریوٹی کی کتنی ویلیوز، مون کے اندر کتنی ویلیوز، مارس کے اندر، جوپٹر، ہر یہ ویلیوز کس نے سیٹ کی. اس وقت آپ خود بخود ہو گیا سب کچھ. یعنی کہ ہر چیز جو انسان نے بنائی وہ تو اس کے پیچھے تو کوئی ڈیزائنر، لیکن قدرت نے کتنی گریوٹی کی ویلیو ارتھ زمین پہ رکھی، کتنی چاند پہ رکھی، کتنی جوپٹر پہ، کتنی مریخ پہ رکھی، کتنی تپش سورج کے اندر، کتنا سائز سورج کا ہے، کتنا زمین کا ہے، کتنا مریخ، وہ ساری اسپیسیفکیشنز خود بخود ہو گئی. اور زمین پہ جو چیز انسان بنائے وہ کسی ڈیزائنر نے بنائی ہے. لیکن جو قدرت نے اس درخت، اس بیج سے یہ درخت نکلتا ہے، اس کا اتنے پتے ہوں گے، اس کا یہ ڈیزائن ہوگا، اس پھول کے اتنی پیٹلز ہوں گی، یہ ساری اسپیسیفکیشنز، اور یہ رنگ ہوگا، یہ اسپیسیفکیشنز پھر کسی اس خالق کی طرف کیوں نہیں منسوب کی جاتی؟ تو قرآن انسان کو بہت اچھی ذہنیت دیتا ہے. یہ تو میں نے آپ کے ساتھ 3 مثالیں رکھی، پوری مثال میں ساری مثالیں جو ہیں، یا کافی ساری مثالیں میں اپنے دوسرے چینل پہ انشاءاللہ قرآن کے فلسفے کے چینل پہ رکھوں گا انشاءاللہ، کہ پورا قرآن کس طرح ہمیں یہ ذہنیت دیتا ہے کہ قدرت کے اندر بھی جو ڈیزائننگ ہے اس کے پیچھے بھی ایک ڈیزائنر ہے، اور وہ اس قدرت کے ڈیزائن کو اس ڈیزائنر کی طرف منسوب کرتا ہے. جبکہ بے خدا تعلیم ایک جگہ تو کہتی ہے جو دنیا میں جو ڈیزائن ہوا ہے وہ کسی نہ کسی ڈیزائنر، ان سب کے انوینٹرز کے نام لکھ دے گا، اس نے یہ ایجاد کی. اور جب قدرت آئے گی، قدرت میں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اتنا سورج گرم کرتا ہے، پانی کے ٹیمپریچر، بوائلنگ ٹیمپریچر اتنا ہے، کس نے وہ ٹیمپریچر رکھا بھائی؟ یہ بھی تو بتاؤ، قدرت کی اسپیسیفکیشنز بھی بتاؤ کون ہے، ورنہ یہی تو بے خدا تعلیم کا تضاد ہے.